Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. فی زمانہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور اس میں سب سے بڑے مجرم جو ہے ہم پاکستانی ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ بیان سنیے اور اس پر عمل کیجیے. اللہ حافظ. یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں. شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا. لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے. یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی. سیدھی بات ہے. اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کی دوستی کہاں؟ کفار سے کہاں ہوگی؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی. پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہوگے اصل. باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا. تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو. لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے. یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی. سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے. وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے. وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہے. لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی ہے. یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا. کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا. ہم وہ لوگ ہیں، پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹیں، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئی پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر. اور کیا کیا ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام. لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں. ٹھیک ہے، اوپری ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم. ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے یہ سب دگرگوں ہو جائے گا. پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہے ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا چٹکل میدان میں جائے گا. زلزلۃ الساعہ، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ آئے گا. اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے گی. یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت یہ الساعہ ہے، کیونکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا. یہ اٹھایا جانے والا دن قیامت ہے. قام یقوم قیامت، قیامت تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے. اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخر شروع ہو جائے. پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت. اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے. نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. بہرحال پہلی بات. دوسری بات، احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روئے عرضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا. کافر، مشرک، ذلیل. صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی. ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا. اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ
صرف کفار و مشرکین پر آئے. اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے عرضے پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا انسان کا. انسان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے، یہ پوری دنیا پر جب پورے عرض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمیکس ہے، آدم کا کلائمیکس ہے. یہ ہونا ہے، وہ کرنا ہے. اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا، کدھر سے ہو جائے گا. حالات تو بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں، پر ایک آ کے برابر نہیں، لیکن ہونا ہے. یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق المصدوق. یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائد ابھی آنے ہیں. قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ان کو پہلے ہی موت دے دی جائے گی، بڑی سہل موت. اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی حکومت، خلافت علی منہاج النبوت. اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت، یہ مسلمانوں کے لیے شدائد، مصائب، ذلت، مسکنت، ضعف، بے وقری، بے حیثیتی، کم ہمتی، بے حمیتی، بے غیرتی کا دور. یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے. کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. یورپین کولونیلزم آیا، چھا گیا پورے عالم اسلام. تقریباً 100 برس پہلے وہ کولونیل تخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے، لیکن اس سے بڑا تو کولونیلزم آ گیا. اب اقتصادی کولونیلزم، تہذیبی کولونیلزم ہے، علمی کولونیلزم ہے. اقتصادیات میں، تہذیب میں، علم میں آج ذلت، مسکنت، یہ جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی جائے. اندرونی ضعف، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیورسٹینیا کا مریض ہے، بھائی اعصابی مریض ہے، اس کے تو دم ہے ہی نہیں. وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے. ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ 1.5 ارب، لیکن حیثیت حسائد کا حسائد سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے، اس طرح کی اس کی کیفیت.